میری پرواز کا عالم نہیں شاہین سے کچھ کم، میری پرواز کا عالم نہیں شاہین سے کچھ کم، بجز اس کے میں خود اپنی حد میں رہتا ہوں۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رشید امین حاضر ہوں امین ہند نیوز چینل پر۔ میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں آج کے فالکن نیوز ٹائم پر۔ آج کی سرخیاں: وزیر اعلیٰ بمبئی ڈیمیج کنٹرول موڈ میں، لوک سبھا مانسون اجلاس 2 دن پہلے ختم۔ مانسون سیشن میں ایوان میں صرف 22% کام کاج ہوا۔ 3 مسلم فیملی نے ہندو مذہب اپنا لیا۔ پنجاب کانگریس صدر سنگھ سدھو نے محمد مصطفیٰ سمیت 3 شخصیات کو اپنا مشیر مقرر۔ مذہبی اقلیتی اسکولوں میں مسلم اقلیتی اسکولوں کا حصہ صرف 22.75%۔ رامپور کی محمد علی یونیورسٹی کا معاملہ کافی گرما ہوا ہے۔ آٹومیٹک شٹر کے نیچے دبنے سے ایک لڑکی کی موت ہو گئی۔ بھارت نے ایک خصوصی طیارے کی مدد سے شمالی افغانستان شہر مزار شریف میں موجود اپنے سفارتی اور سیکیورٹی عملے کو نکال لیا۔ سعودی عرب میں ملی جائیداد خریدنے کی اجازت۔ اب تفصیلاتی خبریں۔ وزیر اعلیٰ بمبئی ڈیمیج کنٹرول موڈ میں آ گئے ہیں۔ دراصل پارٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ 2 کابینہ وزیر آنند سنگھ اور ایم ٹی بی ناگراج نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آنند سنگھ ناگراج کو ان کی خواہش کے خلاف بالترتیب سیاحت اور سٹی ایڈمنسٹریشن کی وزارت الاٹ کی گئی ہے۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ آنند سنگھ نے وزیر اعلیٰ بمبئی کو اپنا استعفیٰ سونپ دیا ہے، جبکہ ایم ٹی بی ناگراج نے واضح کر دیا ہے کہ وہ تب تک عہدہ پر نہیں رہیں گے جب تک کہ انہیں ان کی پسند کی کابینہ پورٹ فولیو نہیں دی جاتی۔ اس معاملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بمبئی نے بدھ کے روز کہا کہ آنند سنگھ 3 دہائیوں سے ان کے دوست ہیں اور ناگراج کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ان سے بات کر لی ہے۔ بمبئی نے کہا ہے کہ میں نے منگل کو آنند سنگھ سے بات کی تھی۔ انہیں آج بدھ یا جمعہ کو میٹنگ کے لیے بلایا ہے۔ وہ اپنے خالی وقت میں آ سکتے ہیں اور ایشوز پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں۔ بات چیت کے بعد فیصلہ لیا جائے گا اور انہیں سبھی کو بتایا جائے گا۔ بمبئی نے کہا کہ انہوں نے اس ایشو پر بی جے پی اعلیٰ کمان کو جانکاری نہیں دی ہے۔ حالانکہ ذرائع نے کہا کہ آنند سنگھ پی ڈبلیو ڈی محکمہ مطالبہ کر رہے ہیں اور ناگراج وزارت برائے رہائش کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بمبئی نے اپنے دوست سی سی پاٹیل کو بی ڈبلیو ڈی وزارت سپرد کی ہے۔ آنند سنگھ کے مطالبہ کے بارے میں جانکاری ملتے ہی پٹیل نے دہلی کا رخ کیا تھا اور پارلیمانی امور کی وزیر پرہلاد جوشی سے ملاقات کرتے ہوئے اپنے محکمہ میں پھر بدل نہیں کرنے کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب آنند سنگھ نے وجے نگر میں اپنا دفتر خالی کر دیا اور کہا کہ اگر ان کا مطالبہ پورا نہیں ہوا تو وہ اپنا استعفیٰ سونپ دیں گے اور ایک رکن اسمبلی کی شکل میں بنے رہیں گے۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آنند سنگھ نے اپنا فون سوئچ آف کر لیا ہے اور بمبئی کے کال سے بچ رہے ہیں۔ کئی کابینہ وزیر عہدہ کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد سرکردہ لیڈروں کو مبارکباد دینے کے بہانے نئی دہلی کا سفر کر رہے ہیں۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے ایجنڈے میں انہیں الاٹ کابینہ برت کو برقرار رکھنے کا امکان ہے۔ سابق وزیر سی پی یوگیشور پہلے سے ہی دہلی میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ سابق وزیر رمیش جارکھوہلی بھی شامل ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ سابق وزیر اعلیٰ بی ایس یڈیورپا کے نیلی آنکھوں والے لڑکے ایم پی رینوکاچاریہ کابینہ وزیر بننے سے رہ گئے۔ رینوکاچاریہ بھی نئی دہلی میں ہیں۔ اس درمیان بمبئی نے منگل کی رات ریاستی انچارج اورنگ سنگھ کو فون کر کے آنند سنگھ اور ایم ٹی بی ناگراج کے استعفیٰ کے بارے میں خبر دے دی ہے۔ خبر ہے کہ
لوک سبھا کی کارروائی مقررہ وقت سے 2 دن پہلے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے ایوان کی کارروائی غیر معینہ مدت تک ملتوی کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا۔ اس دوران انہوں نے اپوزیشن کی جانب سے تعطیل کی وجہ سے ایوان کے کام کاج کے متاثر ہونے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ پیگاسس جاسوسی کیس، کسانوں کا مسئلہ اور مہنگائی کے سلسلے میں حزب اختلاف اور حکومت کے درمیان پارلیمنٹ کے مانسون سیشن میں جاری تعطل مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکا اور لوک سبھا کی کارروائی مقررہ تاریخ سے 2 دن پہلے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ وہ 11 بجے جیسے ہی شروع ہوئی، اسپیکر اوم برلا نے اراکین کو پچھلے دنوں ایوان کے 4 سابق ممبران کی موت کے بارے میں آگاہ کیا۔ ایوان نے ان کے اعزاز میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد اوم برلا نے ایوان کی کارروائی غیر معینہ مدت تک ملتوی کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سیشن میں تعطل کی وجہ سے صرف 17 نشستیں منعقد ہوئی اور صرف 21 گھنٹے 24 منٹ کا کام کاج ہو سکا، جو کہ کل طے شدہ مدت کا صرف 22% ہے۔ اسپیکر نے کہا کہ ارکان کی ہنگامی آرائی کی وجہ سے کام 74 گھنٹے 46 منٹ تک متاثر ہوا۔ انہوں نے اس سیشن میں منظور شدہ OBC کی فہرست سے متعلق آئین ترمیم بل سمیت مختلف بلوں کا بھی حوالہ دیا۔ اس کے بعد اسپیکر اوم برلا نے ایوان کی کارروائی ملتوی کر دی۔ اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور بیشتر مرکزی وزراء ایوان میں موجود تھے۔ وہیں کانگریس صدر سونیا گاندھی بھی اپوزیشن کی گیلری میں موجود تھیں۔ اگلی خبر ہے کہ شاملی کے کاندھلا قبضے کے سورج کنڈ مندر میں پیر کو 3 مسلم فیملی نے ہندو مذہب اپنا لیا ہے۔ فیملی کے تقریباً 18 لوگوں نے ہندو مذہب کے مطابق پوجا پاٹ کرتے ہوئے اور اپنے ہندو مذہب میں واپسی کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ 15 سال پہلے انہوں نے مسلم مذہب اپنایا تھا، لیکن پھر سے انہوں نے اپنے مذہب میں واپسی کی ہے۔ ہندو مذہب اپنا کر شہزاد سے وکاس بنے نوجوان نے بتایا کہ تقریباً 15 سال پہلے انہوں نے مسلم مذہب کو اپنا لیا تھا۔ مذہب اپنا کر وہیں وکاس کی ماں نے بتایا کہ میں نے اپنے 3 بیٹے اور ان کی فیملی کے افراد کے ساتھ ہندو مذہب اپنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے شوہر کو بھی اپنے مذہب میں واپس لے کر آؤں گی۔ دوسری خبر ہے کہ پنجاب کانگریس کے صدر نوجوت سنگھ سدھو نے رکن پارلیمنٹ امر سنگھ، سابق DGP محمد مصطفیٰ اور ڈاکٹر پیارے لال گرگ کو اپنا مشیر یعنی ایڈوائزر مقرر کیا ہے۔ سدھو نے ٹویٹ کے ذریعے اس کی اطلاع دی۔ اگلی خبر ہے کہ مذہبی اقلیتی اسکولوں میں مسلم اقلیتی اسکولوں کا حصہ صرف 22.75% ہے اور کمیونٹی کے اسکولوں میں غیر اقلیتی طلبہ کی شرح فیصد سب سے کم ہے۔ نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس NCPCI کی ایک نئے اسٹڈی میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس اسٹڈی سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ہندوستان میں مذہبی اقلیتی اسکولوں میں عیسائی کمیونٹی کی حصہ داری 71.69% ہے، جبکہ کل مذہبی آبادی میں کمیونٹی کی حصہ داری 11.54% ہے۔ کمیشن کے مطالعہ کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ اقلیتی کمیونٹیز کے بچے بھی معیاری ابتدائی تعلیم تک رسائی حاصل کریں۔ مطالعہ میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ مذہبی اقلیتی اسکولوں میں مسلم کمیونٹی کی حصہ داری 22.75% ہے اور ان کی اقلیتی اسکولوں میں غیر اقلیتی طلبہ کی سب سے کم تعداد 20.29% ہے۔ مطالعہ کے مطابق عیسائی کمیونٹی اسکولوں میں غیر عیسائی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے طلبہ کی تعداد 74% ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ سکھ برادری کا مذہبی اقلیتی آبادی کا 9.8
78% ہے، جبکہ مذہبی اقلیتی اسکولوں میں اس کی حصہ داری 1.54% ہے۔ مطالعہ کے مطابق عیسائی کمیونٹی اسکولوں میں غیر عیسائی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے طلباء کی تعداد 74% ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ سکھ برادری کا مذہبی اقلیتی آبادی کا 9.78% ہے، جبکہ مذہبی اقلیتی اسکولوں میں اس کی حصہ داری 1.54% ہے۔ مطالعہ میں پایا گیا ہے کہ بدھ کمیونٹی کا مذہبی آبادی کا 3.38% ہے اور ہندوستان میں کل مذہبی اقلیتی اسکولوں میں اس کی حصہ داری 48% ہے۔ جین کمیونٹی مذہبی اقلیتی آبادی کا 1.90% ہے اور مذہبی اقلیتی اسکولوں میں اس کی حصہ داری 1.56% ہے۔ پارسی کمیونٹی ہندوستان کی کل مذہبی آبادی کا 0.03% ہے اور کل مذہبی اقلیتی اسکولوں میں اس کی حصہ داری 0.38% ہے۔ دیگر مذہبی کمیونٹیز بشمول قبائل، مذاہب، بھائی یہودی کی مذہبی اقلیتی آبادی میں حصہ داری 3.75% ہے اور مذہبی اقلیتی اسکولوں میں ان کی حصہ داری 1.3% ہے۔ اسکول سے باہر کے بچوں کی شناخت کرنے کے لیے تمام غیر تسلیم شدہ اداروں کی میپنگ کی سفارش کرتے ہوئے NCPCR نے کہا کہ بچوں کی ایک بڑی تعداد ایسے اسکولوں اور اداروں میں پڑھتی ہے جو تسلیم شدہ نہیں ہیں۔ ایسے اداروں کی تعداد معلوم نہیں ہے، لہذا یہ ادارے معیاری تعلیم فراہم کرتے ہیں یا نہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ اگلی خبر ہے کہ گزشتہ کچھ وقت سے رامپور کی محمد علی جوہر یونیورسٹی کا معاملہ کافی گرمایا ہوا ہے۔ ریاستی حکومت کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی کا صدر دروازہ عوامی راستے میں ہے، جس کے سبب عوام کو مسائل کا سامنا ہے۔ اس ضمن میں عدالت نے نہ صرف اس گیٹ کو منہدم کرنے کا حکم دیا ہے بلکہ یونیورسٹی انتظامیہ پر بھاری جرمانہ بھی عائد کیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے معاملے پر الہ آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی ہے۔ اس معاملے میں ایک وفد جس میں جماعت اسلامی ہند اور اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا SIO کے مرکزی ذمہ داران شامل تھے، نے محمد علی جوہر یونیورسٹی کا دورہ کیا اور یونیورسٹی انتظامیہ سمیت اطراف کے رہائشی افراد و رامپور کے ضلع مجسٹریٹ روندر کمار مندیر سے ملاقات کی۔ وفد کا مقصد مذکورہ معاملے میں بہتر حل کی تلاش کا مطالبہ تھا۔ سب سے پہلے وفد نے یونیورسٹی انتظامیہ سے ملاقات کر کے ان کا موقف جاننے کی کوشش کی۔ ضلع مجسٹریٹ سے ملاقات کے موقع پر کہا کہ ملک میں اقلیت طلباء میں دیگر اقوام کی بنسبت اعلیٰ تعلیم سے متعلق پسماندگی پائی جاتی ہے اور بالخصوص ریاست اتر پردیش میں یہ پسماندگی اور زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ ایسے میں خدا نخواستہ اگر جوہر یونیورسٹی بند ہو جاتی ہے یا اسے نقصان پہنچتا ہے تو طلباء کی ایک بڑی تعداد تعلیم سے محروم رہ جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ادارہ محض اقلیت کے لیے نہیں ہے بلکہ اقلیتی طلباء کے علاوہ دیگر مذاہب کے طلباء بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور تعلیمی ادارے تو سب کے لیے ہوتے ہیں لیکن ان کو اس طرح سے نقصان پہنچانا درست نہیں ہے۔ اگر زمین سے متعلق کوئی مسئلہ ہو تو اسے آپس میں حل کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے تاکہ طلباء کے تعلیم اور یونیورسٹی کو کوئی نقصان پہنچنا نہ چاہیے۔ دوسری خبر ہے کہ آٹومیٹک شٹر کے نیچے دبنے سے ایک لڑکے کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ حیدرآباد کے رائے درگم انجیا نگر کے ایک آٹو موبائل شوروم میں بدھ کی صبح پیش آیا۔ ذرائع نے بتایا کہ یہ لڑکا جس کی شناخت راجیش کے طور پر کی گئی ہے دکان کے شٹر کے قریب کھیل رہا تھا جہاں اس کا باپ ارجن سیکیورٹی گارڈ کے طور پر خدمات انجام دیتا ہے۔ پولیس نے کہا کہ آٹومیٹک شٹر کے قریب بچے کو کھیلتا ہوا نہ دیکھ کر
کسی نے اس کا سوئچ آن کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ شٹر نیچے آ گیا اور یہ بچہ اس کے نیچے دب کر ہلاک ہو گیا۔ دوسری خبر ہے کہ بھارت نے ایک خصوصی طیارے کی مدد سے شمالی افغان شہر مزار شریف میں موجود اپنے سفارتی اور سیکیورٹی عملے کو نکال لیا ہے۔ حکومت نے افغانستان میں موجود تمام بھارتی شہریوں کو ملک سے نکل جانے کا بھی مشورہ دیا ہے۔ یہ ایک ایسے وقت جب طالبان کی مزار شریف کی جانب پیش قدمی جاری ہے۔ بھارت نے 10 اگست منگل کی شام کو مزار شریف میں موجود اپنے سفارتی عملے کو ایک خصوصی طیارے کی مدد سے دہلی واپس بلا لیا۔ گزشتہ ماہ بھارت نے قندھار سے اپنے عملے کا انخلا کروا لیا تھا۔ اس سے قبل مزار شریف میں بھارتی قونصل خانے نے اعلان کیا تھا کہ سیکیورٹی کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر جو بھی بھارتی شہری اس علاقے میں موجود ہوں وہ شہر سے نکل جائیں، اور 10 اگست کی شام کو یہ خصوصی پرواز کابل سے نئی دلی کے لیے روانہ ہو رہی ہے۔ اس میں سوار ہونے کے لیے اپنی تفصیلات روانہ کر دیں۔ مزار شریف افغانستان کے شمال میں سب سے بڑا شہر ہے جو ازبکستان اور تاجکستان کی سرحد پر واقع ہے۔ تمام بھارتی شہریوں کو افغانستان چھوڑنے کا مشورہ منگل کے روز ہی کابل میں بھارتی سفارت خانے نے ایک ایڈوائزری جاری کی، جس میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کے مختلف حصوں میں تشدد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے تمام بھارتی شہریوں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ افغانستان سے نکل جائیں۔ اس سے متعلق ایڈوائزری میں کہا گیا، افغانستان آنے والے، یہاں قیام اور کام کرنے والے تمام بھارتی شہریوں کو سختی سے یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو افغانستان کے مختلف حصوں سے تجارتی پروازوں کی دستیابی کے بارے میں اپ ڈیٹ رکھیں اور اس سے پہلے کہ تمام کمرشل فلائٹس کو منسوخ کر دیا جائے، وہ بھارت واپسی کے لیے فوری سفر انتظامات کریں۔ افغانستان میں بھارت کی کئی کمپنیاں اور تنظیمیں کام کرتی ہیں، اور حکومت نے ان سے بھی کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ کمرشل پروازیں بند کر دی جائیں، وہ اپنے تمام بھارتی ملازمین کو افغانستان سے باہر نکال لیں۔ بھارتی میڈیا سے بھی کہا گیا کہ اگر کوئی بھارتی صحافی رپورٹنگ کے لیے افغانستان میں ہے تو اسے بھی پہلے بھارتی سفارت خانے کے حکام سے ملاقات کرنی چاہیے، اور عملے کے صلاح و مشورے کے مطابق ہی وہ اپنی نقل و حرکت انجام دیں۔ اس سے قبل سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے روس اور ترکی نے بھی مزار شریف سے اپنے سفارتی عملے کو عارضی طور پر وہاں سے نکال لیا تھا۔ ماسکو کا کہنا ہے کہ اس نے شمالی افغان شہر مزار شریف میں اپنی سفارتی کارروائیاں معطل کر دی ہیں۔ افغان میں طالبان کی تیزی سے پیش قدمی جاری ہے، اور جنگجوؤں نے منگل کے روز 2 مزید صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی گزشتہ 5 روز کے دوران طالبان 8 صوبائی دارالحکومتوں پر قابض ہو چکے ہیں۔ دوسری خبر ہے کہ عرب میڈیا کے مطابق سعودی حکومت کی جانب سے جائیداد خریدنے کے لیے شرائط مقرر کی گئی ہیں، جس کے مطابق جائیداد خریدنے کے لیے اقامہ درست اور تجدید شدہ ہونا ضروری ہے۔ سعودی حکومت نے اصلاحات کی جانب ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے سعودی اقامہ رکھنے والے غیر ملکیوں کو مملکت میں جائیداد خریدنے کی اجازت دے دی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی حکومت کی جانب سے جائیداد خریدنے کے لیے شرائط مقرر کی گئی ہیں، جس کے مطابق جائیداد خریدنے کے لیے اقامہ درست اور تجدید شدہ ہونا ضروری ہے۔ سعودی اعلامیہ کے مطابق جائیداد کی معلومات سرکاری دستاویزات کی کاپی کے ساتھ دینا ہوگی۔ جائیداد خریدنے والے کے نام دوسری جائیداد نہیں ہونی چاہیے۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ جائیداد مکہ یا مدینہ میں نہیں خریدی جا سکتی۔ غیر ملکی افراد صرف رہائشی مقصد کے لیے جائیداد خرید سکتے ہیں۔ دوسری جانب آفشور اکاؤنٹ انتظامیہ کا کہنا ہے
کہ ملک میں مقیم غیر ملکیوں کو ایک عدد غیر منقولہ جائیداد کی ملکیت رکھنے کا اختیار ہے۔ ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے وہ غیر منقولہ جائیداد خریدنے کی درخواست جمع کروا سکتے ہیں، جس کا جائزہ لینے کے بعد انہیں منظوری دی جائے گی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس کے لیے غیر ملکی کا نافذ العمل اقامہ ضروری ہے۔ اقامہ کی مدت ختم ہو تو درخواست قبول نہیں ہوگی۔ ابشر اکاؤنٹ لاگ ان کریں، اس کے بعد مائی سروس پر جائیں، سروس کو کلک کریں، پھر جنرل سروس پر جا کر غیر منقولہ جائیداد پر کلک کریں۔ درخواست کے ساتھ خریدی جانے والی جائیداد کی مکمل تفصیل، اس کی ملکیتی دستاویزات اور تصاویر منسلک کرنا لازمی ہے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم ملاقات کرتے رہیں گے آئندہ بلٹن میں تازہ خبروں کے ساتھ۔ شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔